الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قابل الاحترام استاذ محترم مولانا ڈاکٹر عبداللہ غلام صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، محترم ذمہ داران مسجد، قابل احترام علماء دین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے ہم سب لوگوں پر کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس، بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے. اس مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور خواتین میں بھی نوجوان لڑکیاں ہوں گی. تو قوم اور سوسائٹی کو بنانے اور بگاڑنے میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر نوجوان دیندار تو سوسائٹی میں امن و شانتی قائم رہتی ہے، سوسائٹی کے لوگ دیندار نظر آتے ہیں، ہر طرف ایک دینی ماحول مجھے نظر آتا ہے. اس بستی پہ آپ جب نظر دوڑائیے جس بستی کے نوجوان بگڑے ہوئے ہوں، دین سے دور ہوں، نماز کو ضائع کرنے والے ہوں، وقت کو ضائع کرنے والے ہوں، یقیناً اس بستی پر وقتاً فوقتاً اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنتیں اترتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ امن و سکون کی زندگی پانے کے لیے دینداری ایک بنیادی شرط اور کنڈیشن ہے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یا سوسائٹی میں وہ خلل پایا جا رہا ہے. تو یہ آپ جو پیمانہ کیا ہے کیسے آپ پہچان کرتے ہیں؟ تو آپ اس سوسائٹی کے نوجوانوں پہ جو نظر دوڑائیے. آج ہماری مساجد کی سبیں ایسی ہیں جو نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کی حکم کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس محلے کے لوگ دیندار ہیں. اگر ہماری جو ہے مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہماری سبیں نوجوانوں کی منتظر ہے، نوجوانوں کے لیے یہ سبیں اگر کر رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اس قوم میں دینداری نہیں ہے. اس لیے ہم خصوصاً نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے گا. یہ جو پروگرام اس طرح کے منعقد کرتے ہیں، اور مسجد رضیہ میں جو یہاں ہم سب تشریف فرما ہے یا دیگر مختلف مساجد میں یا باہر کسی فنکشن ہال میں، یاد رکھیے گا دوستوں، آج علماء کی کثرت سے مختلف مقامات سے پروگرام ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے ان پروگرام کی بدولت کیا ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے؟ کیا ہماری سوچ میں کوئی نکھار پیدا ہو رہا ہے؟ کیا دینی اعتبار سے میری زندگی میں کیا ترقی ہو رہی ہے؟ یہ ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، ورنہ اس طرح کے سینکڑوں پروگرام بیکار ہے. پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی سبق ہم لے کے جائیں اور اس پروگرام کے بعد میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آنا چاہیے. اور اس میں سب سے اہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ قوم ملت کے جو ہے نوجوان طبقہ ہے. سبحان اللہ، جوانی بہت زندگی کا سنہرا دور ہے. کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کچھ آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں، اگر دینے کی پوزیشن میں آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کچھ تاریخی ناحیے سے چند باتیں ذکر کرنے سے پہلے میں چونکہ کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد بستی کی حالت اور نوجوانوں کی حالت پر گفتگو ہوتی ہے، میں نے کچھ انداز کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ باتیں ہم ذکر کریں گے دور کی روشنی میں اور تاریخ کے حوالے سے. لیکن اب جو ہے ہمیں اپنا جائزہ
کہ دیکھیے آپ کبھی سفر سے یہاں دیر رات پہنچتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوان سڑکوں کی زینت بنے ہوئے رہتے ہیں، ہر جو ٹی ٹائم اور ٹی ٹائم پاس کے نام سے پتا نہیں کتنی دکانیں ہیں، ہمارے نوجوان سب وہاں بیٹھتے ہیں اور پتا نہیں اللہ رحم فرمائے جیسا کہ خبریں ملتی ہیں اس میں سے بہت سارے نوجوان وہ ہوتے ہیں جو دلی میں مبتلا ہیں، جو غلط راستے سے مال کمانا چاہتے ہیں، ان کی شروعات ہی 4 بجے سے ہوتی ہے اور پوری رات یہاں پر یعنی سبوں پر بیٹھے دوستوں کے ساتھ کیسے کیسے غلط کام کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں اس پر پوری کام کر کے یہاں فجر پڑھے بغیر جا کے سوتے ہیں اور پھر دوبارہ 2-3 بجے بیدار ہوتے ہیں۔ ہمارے حالت ہے دوستوں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے گھر میں برکتیں آئیں گی، کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوگی بتائیے گا۔ اگر ہم دین سے دور علماء کی ناقدری کرنے والے بے دینی ہماری اگر پہچان کر جائے تو کہاں سے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا؟ بدلاؤ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیندار بنے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے جو دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اس پر باقی رہنے کی پوری کوشش کرے۔ کیا آپ نے غار والے کا واقعہ سنا ہے؟ سورہ کہف سبحان اللہ ہر جوان پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس واقعے کو بیان کیا وہ یہی سبحان اللہ غار والوں کا واقعہ ہے اور بھی دیگر واقعات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو ظالم بادشاہ کو پتا چلا کہ ان کا ایک اللہ پہ ایمان ہے، وہ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ بہت ساری تعبیریں کی اس نے ان چند نوجوانوں کو دین حق سے رہے دوبارہ رہے دین کفر کی طرف لانے کے لیے، کفر کی راہ پر لانے کے لیے اس نے بہت تعبیریں کی۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر نکلے دین سے باہر اور خان نے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دی سبحان اللہ ایک بڑی مدت سے ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے مطابق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اتنے نوجوان تھے جن کا اپنے رب پر ایمان تھا، ایمان کو بچانے کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت میں اور اضافہ کیا، ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ اللہ اکبر کہتے نہیں اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ذکر تعالی انہ فتیۃ وهم الشباب وهم اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ۔ اتنی بہترین بات لکھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ذکر تعالی انہ فتیۃ وهم الشباب وهم اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ۔ اس آیت میں اللہ نے جن نوجوانوں کا ذکر کیا اور وہ نوجوان ہیں اور نوجوان کون ہوتے ہیں؟ حضرت احباب کے مقابلے میں حق کو قبول کرنے، حق پر ڈٹ کر رہنے میں، ہدایت کے راستے کو اپنانے میں حضرت حضرات کے مقابلے میں نوجوان پیش نظر آتے اور ہمیشہ آگے رہتے۔ لیکن معاشرے کا قائد کن سے پرکھتا ہے، معاشرے کے ٹرننگ پوائنٹ کا رول سے ادا کرتے ہیں یہی نوجوان معاشرے کے ٹرننگ پوائنٹ کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو جوانی یہ زندگی کا سنہرا دور ہے، اس جوانی کی حفاظت کریں، دین پر ثابت قدم رہیں، ایمان کو پہچانیں، ایمان کی قدر کریں۔ نوجوانوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اس دین کو بچانے کی خاطر، اس دین کو جاننے کی خاطر آپ نے کیا کیا؟ سوال ہے، جواب احمد دیجیے گا، اگر آپ سونے سے پہلے سوال کا جواب بتا دیجیے، کیا کیا آپ نے اس دین کی خاطر؟ اس دین کو ہم نے پا لیا، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ماں باپ ہم خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتے، پھر بھی کیسے مسلمان؟ خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ماں باپ ایک خواہش کو قربان کرنے تیار نہیں، پھر بھی دعویٰ ہمارا ہم جو مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی نے ان کو کیسے کھنگالا،
اور ہم چند نوجوان تھے. کیوں حاضر ہوئے نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں؟ غور سے سنیے نوجوانوں، صحابہ کے اندر کیسی طاقت تھی، صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا. دیکھیے آپ فرماتے ہیں جنرل میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نوجوان تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیوں؟ تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الله أكبر. کیا بہترین پیغام ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی سے ایمان سیکھا، عقیدہ سیکھا، توحید سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن بھی سیکھا اللہ کے نبی سے، اور قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا. اللہ اکبر. کیا ہم نے کبھی ایمان کو پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کی؟ پھر قربانی کے یہ نعمت ملی نا، اس لیے احساس بھی ہمیں. اس لیے جوانی کو نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی میں ہم بسر کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے اگر ہم عقیدے کی کچھ بنیادی مسائل بھی پوچھ لیں نا، کہیں گے کہ مولانا ہم نہیں جانتے. 30 سال 35 سال 40 سال کی مدت آپ نے گزار دی اور اتنا کچھ باقی رہ گئے. بتائیے آپ کتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے. کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس جوانی کے ساتھ بے وفائی کرتے رہیں گے؟ ہمارے اسلام کے اندر جو بدلاؤ آیا نا، سچی بات تھی ان کے اندر، اور اس طرح کے پروگرام سے ہم یہی پروگرام دینا چاہتے ہیں. اے نوجوانوں، اپنے اندر سچی طرح پیدا کرو، علماء سے قریب ہو جاؤ، مساجد سے قریب ہو جاؤ، اپنی دین کی غیر حالت سے معلوم کرو. بتائیں گے آپ کو علماء سے معلوم کیجیے. آپ بار بار چاہتے ہیں کچھ کرنا، کچھ بدلنا، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. علماء سے ملاقات کیجیے اور بتائیے مولانا میری یہ پریشانی ہے، میری رات ایسی کٹتی ہے، میری تنہائیاں ایسی گزرتی ہیں، آپ بتائیے گا سمجھ ملے گا. دنیا میں دماغ سے پوچھتے نا، کہیں انٹرویو میں جانا ہے آپ کو، کہیں جاب تلاش کرنا ہے، کہیں فیوچر میں آگے بڑھنا، فکر ہے نا؟ کیوں فکر ہے؟ دنیا یہاں آباد ہے ہمارے دلوں میں، اس لیے ہمیں بہت فکر کی. اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی بہت فکر کی. صحابہ کرام کے دل آخرت سے بھرے ہوئے تھے، اسی لیے فکر کی. اللہ کے نبی کے پاس آئے تو بھی ایمان کے بارے میں سوال کی، عقیدے کے بارے میں سوال کی. کہاں ہے دوستو؟ عقیدے کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں کیا؟ ارے ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں نعوذ باللہ، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، اور بعض جو سماج کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے اپنا دین بدل ڈالا، اور بعض ہماری مسلمان ہیں صرف نام لیوا مسلمان، ساری حرکتیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے وہ بات مسلمان نہیں ہو. تو آخر کا اللہ کے بات کو ہمیں حاصل ہونا ہے. اس لیے دوستوں علماء سے قریب ہو جاؤ، اپنا جو ہے عقیدہ سیکھو علماء سے. عقیدے میں مضبوطی آئے گی نا، ہر چیز میں مضبوطی آئے گی. ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہم مطمئن ہیں. مولانا آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ آپ خالی مسلمان ہیں. آپ اس دین کی خاطر کیسی قربانیاں دی جاتی ہیں ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو بت پرستی سے نکل کے آئے، جن کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے چھوٹی تھی، اب الحمدللہ ایک اللہ کے سامنے چھوٹی ہے. وہ احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے ادھر ہونے والا پال کیا. تو ایک اسلامی ماحول معاف کرنا، ایک مسلمانوں کے ماحول میں ہم نے جو ہے پرورش پائی ہے، اس میں احساس نہیں ہے. خاص کر عورتوں سے ہی گزارش کروں گا، اور خاص کر یہاں کے علاقے کے آس پاس رہنے والی خواتین، یہ آپ کے لیے مسجد رضیہ، مدرسہ رضیہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں آپ کے دین کی فکر کی جا رہی ہے، یہاں آپ کو بنانے کی فکر کی جا رہی ہے، یہاں آپ کو سنوارنے کی فکر کی جا رہی ہے. اس کی قدر کیجیے گا، یہاں کے ہر پروگرام میں سپورٹ کیجیے گا، اور جیسے آپ اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوں گے نا، ضرور ہمارے دل بدلیں گے. بدلتے ہیں نا دل؟ بازار میں رہیے گا، ہماری سوچ بدلتی کیا؟ ہمارے اندر کچھ چینجنگ آتی کیا؟ وہی رفتار بیٹھے کی جو پہلے تھی سو اب نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اشارات کی
ہماری سوچ ہماری بنتی ہے اور یہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے چلو کچھ کرتے ہیں دین کی خاطر. بہت کیا ہم نے اس دنیا کو پانے کے لیے, بہت کیا ہم نے اس دنیا کو پانے کی خاطر. چلیے اب اس دین کی خاطر کچھ کرتے ہیں, اپنی آخرت کو سنبھالنے کی خاطر کچھ کرتے ہیں. ہماری طرف بیٹھا ہوتا ہے دوستوں. ہمارے ایک اور بات, ہمارے کام کی زندگی میں ایک نوجوانوں کی جو ہے ان کی جو فہرست ہے سبحان اللہ, نوجوانوں کی لمبی فہرست ہمیں نظر آتی. یہ مت سمجھ لینا کہ صحابہ کرام میں جو محمد تھے, عمر رضیلہ تھے, انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں جوانی کے بارے میں. بلال رضی اللہ کا نام نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہے نا. کیسی کیسی تکلیفیں تھی. دشمنان اسلام نے غلام تھے, معاشرے کا ایک کمزور طبقہ غلاموں کا, اس طبقے سے آپ کا تعلق تھا لیکن دل ایمان سے منور تھا. اللہ دل ایمان سے منور تھا. 30 سال کے آس پاس بھی آپ کی عمر نہیں ہوگی جو آج نوجوانوں کی عمر ہے. سبحان اللہ ہے کہ نہیں. مضبوط چٹان آپ کے سینے میں رکھتے تھے, آپ کی گردن میں رستے ڈال کر آوازوں کے حوالے کرتے تھے اور عالم کی سلسلہ کی دھوپ میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے. تاریخ میں پڑھا ہے آپ نے صحیح روایات کی روشنی میں, پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. ہے کہ نہیں. دنیا کی معمولی لذتوں کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ نے آخرت کا سودا نہیں کیا. کیا ایسی آفتے ہم پہ آتی ہیں دوستوں اور ہندوستان میں؟ اللہ کا کرم ہے, ایسی آفت تو نہیں اندر. پھر بھی کیوں ہمارے اندر بدلاؤ نہیں؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا, آرام سے رہتے ہیں نا. اللہ خوش رکھے آپ کا آپ کو, اللہ کی زندگی میں برکت دے, آپ کے گھروں میں اللہ برکتیں نازل فرمائے. اللہ آپ کو کہتے تو آپ کے ساتھ رکھے, آپ کے کاروبار کے گزارت کو اللہ برکت دے. ہم پا کر بھی اپنے روح کو ہم آرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں طرح طرح کی آسمائیں کیا نہیں, سواری کو انہوں نے اللہ کے لیے وقت کر دیا. زیادہ لمبی عمر نہیں تھی آپ کی, پوری زندگی آپ نے جو پائی نا 40 پر 4 سال کی عمر پائی. اسلام کے سب سے پہلے صغیر پھر اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ بھیجا, گھر گھر تبلیغ کرنے اور دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے محل میں عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. عمر کیا تھی؟ عمر کی جو ہے لڑائی میں میدان عہد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے, اس عمر رضی اللہ عنہ کی. تو سمجھ لینا کہ تقریباً جو ہے 40 کے قریب آپ کی عمر تھی اور اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دی. اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دی. تو یہ ہوتے ہیں دوستوں نوجوان, دیکھیں. اور ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس نے آپ کے ساتھ خوش نصیب جو ہے افراد کا آپ نے ذکر فرمایا. ساتھ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھایا, جس کی جوانی اللہ کی بندگی کی جو تصویر کر رہا ہے. ایسا نوجوان بہت مبارک ہے. نوجوان لڑکیاں آپ بھی اللہ کا خوف اختیار کریں. نوجوان لڑکیاں عموماً دوستوں سے کچھ اپنی سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے زندگی کو ایسے ہی جو ظاہر کر دیتی ہیں, اور نوجوان لڑکے بھی دوستوں کے ساتھ گپشپ کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اپنی زندگی کو پہچانیے. آپ یہ گھر گزرنے کا مرحلہ ہے, یہ بننے اور سنورنے کا مرحلہ ہے, بلکہ بننے سنورنے کا مرحلہ ہے, وہیں پر یہ بنانے اور سنوارنے کا بھی مرحلہ ہے. نوجوان کی بات سے وزن ہوتا ہے. نوجوان اپنے اندر ایک خیر معمولی طاقت رکھتا ہے. طاقت کب آئے گی؟ صرف بنا دینا نوجوان نہیں ہے. بات دبلے پتلے بھی اپنی ایمانی طاقت سے بہت سو میں تمہاری نظر وہ ایمانی طاقت پیدا کی. اب ہر حال میں اللہ سے جو ڈرنے والے بندے بن کر رہے, دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے بن کر رہے. آپ کو دیکھ کر لگے اللہ اکبر, یہ اللہ کا بندہ ہے, مسلمان
ایسی ہوتی ہے ہوٹل پہ کبھی جو ہے ہمارے نوجوانوں کی گفتگو سنتے ہیں نا، گالی باپ کی گالی، بہن کی گالی، یہ تو بالکل عام ہے ہمارے نوجوانوں. کہاں سے آپ جو ہے قوم کے ہم میں پاور بنیں گے، آپ مستقبل کا کرسیاں کیسے سنبھالیں گے، آپ کی امی کو کیسے ہم وابستہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے چل کر قوم کو دینے والے بنیں گے. جبکہ آپ کی زبان سے لوگ جو ہے کراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. ہم نوجوان اپنی زبان میں سچائی لاؤ، اپنی زبان میں شائستگی لاؤ، اپنی زبان میں آپ جو ہے جو بھی بولتے ہیں نا بول کر بولو. آپ بہت جو آج معاملہ ہے نوجوانوں کا کہ بس جو زبان میں کہتے جاتے. اللہ کے نبی نے جب فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة برضوان الله لا يرضي لها بالا. کبھی اس بندہ اپنی زبان سے الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے والی بات نکالتا ہے، اسے وہ زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، سمجھتا کہ تو بالکل معمولی بات ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے. اللہ اس بات سے اس قدر خوش ہوتے نا، اللہ کے درجے کو بڑھا دیتے ہیں. وہیں پر بندہ کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اور بندہ اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا. یہ تو معمولی بات ہے، صحیح معمولی نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. اس ایک بات کی وجہ سے اللہ سے جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. یہ نوجوانوں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی جوانی کا جو ہے صحیح استعمال کرو، جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کرو، اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھو. آپ ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں جو جہاں پر بھی ہیں، آپ ان کے والدین سے پوچھ کر دیکھیے. ہمیشہ والدین کا دل گھبرایا ہوا رہتا ہے، پتا نہیں نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کیا مصیبت لے کر آئے، کیا آفت لے کر آئے. ہمارے ماں باپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں دوستوں. اپنے ماں باپ کے دلوں کو تسلی کا سامان فراہم کرو. ایسے دلوں کہ آپ کے ماں باپ جو ہے دین معاشرے ورنہ جو ہے آپ بہت سے ماں باپ کو پوچھ کر دیکھیے گا، ہمیشہ جو پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر. اسی لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کو جنم دیا کہ آپ ان پر بوجھ بن جائے، تجربہ بن جائے، اور ہمیشہ پریشان رہے. کتنی ایسی مائیں ہیں جن کو رات کی نیند نہیں آتی ان کے بچوں کے، نوجوان بچوں کے غلط کیریکٹر کی وجہ سے. دل سے روتی ہے مائیں اپنے بچوں کو لے کر. اس لیے جنم دیا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا ستائے پریشان کرے. آپ اللہ کی قسم اس لیے جنم نہیں دیا. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اس لیے میں جنم دیا. جب تیری قربان کیا جب باپ کے ماں پہ آئیں گے نا آپ کو احساس ہو، جب ماں کی مقام پہ آئیں گے نا اللہ کی بندیوں آپ کو احساس ہوگا آپ کے ماں باپ نے آپ کی خاطر کتنی قربان کیا. آپ کیا جوان ہو گئے، کیا ڈگری ہولڈر ہو گئے، کیا کچھ کما لیا آپ نے. ماں باپ نے کچھ بول دیا، آپ کو دل پہ لے لیا، آپ نے ناراض کر دیا انہیں. نعوذ باللہ چھٹکارنے والے، گالی دینے والے، اور ان پر نعوذ باللہ کیا کچھ الفاظ کہنے والے ہمارے نوجوان. اللہ کے بندوں اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو. اللہ اسی وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ کے ماں باپ خوش ہوں. ورنہ اللہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے گا اللہ بھی ناراض ہو جائے گی. اپنے دوستوں کا بھی صحیح انتخاب کروا. صحابہ کرام کو اچھی دوستی نظر آئی، اسی لیے سبحان اللہ وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں آئے، دیندار رہے اور دیندار ماحول قائم کیا انہوں نے. آج ہماری صحبتیں دیکھیے، ایک بار بڑے میں نوجوان ہو آج کا دوست ایسا جو دوست کی آپ کی آخرت پر بات کر رہا ہے، آپ کی سوچ کر رہا ہے. آج ہی اس سے آپ نے توبہ کیجیے، اس کی دوستی سے آپ اللہ سے توبہ مانگیے. آپ کہیں اے اللہ ایسے دوست کو میرے قریب ہو گیا جو دوست کی میری آخرت کی دعا کا سبب بن جائے، ورنہ قیامت کے لیے پوچھتا ہوگی. اللہ نے قرآن میں کہا کہیں گے اے کاش میں غلام کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا.
बनने की कोशिश भी करते हैं। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रबिया के आसपास बहुत सारे नौजवान हैं कि हम कितने नौजवान बैठे ऐसे दीन अंदाज में अपने औकात को बर्बाद करें। तो मैं नहीं मालूम कि यहाँ दीनी प्रोग्राम है। अगर 4 पैसों में जो आना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और हमेशा यहाँ जो ईमान ताकत है ना वो क्यों नहीं है वो कोई यहाँ देख रहा है। हम तो वहाँ क्या हो जाते हैं वो इनके हावी हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। नहीं आओ अपने दोस्तों क्या बता ये मजलिस हुई है कभी पाठ कर जाए, ये मजलिस हुई नमाजी बना दे, ये मजलिस हुई मुत्तकी बना दे, ये मजलिस हुई दीनदार बना दे। इस मजलिस में आने वाले सच्ची दुआ करें अल्लाह से और आने वाली दुआ खैर से लेकर आए उनकी जिंदगी। इसीलिए दोस्तों का जो अच्छा इंतखाब करवा बुरे दोस्तों को आप उनकी इस्लाह की कोशिश करो। अगर इस्लाह कर नहीं सकते ना आप उनके साथ हो गए अपना लेकिन तो करनी चाहिए आपको अपने दोस्त को जिक्र कीजिए, उनको सही रास्ते लाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ जो नौजवान बैठे हुए हैं बड़े मुबारक हैं अल्लाह ताला ने आपको जो तौफीक दी है ना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और आज के दौर में बहुत निकलता पता नहीं ताकि वो आप भी जो है कहीं भी जा सकते और आप जो रहते हैं और वो लोग आराम करना चाहते हैं फिर भी आएंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी कदर करते हैं। अल्लाह के पास भी आपकी कदर होगी। इसलिए इससे को आगे रखिए और आइन का इरादा कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी इस लाइन पे लाएंगे इंशाअल्लाह। इन दोस्तों को जरूर देखिएगा। आप नमाजी एक काफी नहीं अपने दोस्तों को भी नमाजी बनाएंगे। आप माता में सोच अच्छी है आपकी अपने दोस्तों ने भी वो सोच लाइए। आपसे आपके दोस्त मुतासिर हो आप एक कामयाब दोस्त हैं। आपसे आपके दोस्त मुतासिर हो जाए। और एक अहम बात दोस्तों नौजवानों हम आपकी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये है कि वक्त के सिलसिले में आज हम बहुत लापरवाह हैं। सबसे ज्यादा काम तलीमात नौजवान करते हैं दोस्तों वक्त में। कुछ दुनिया के एतबार से और कुछ आखिरत के एतबार से अपने आप को बनाने की फिक्र करो, संवारने की फिक्र करो। देखो आप दुनियावी एतबार से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप कैसे जो है आप अपने जो है गोल को पूरा कर सकते हैं। मुआशरे के जो बड़े अहबाब हैं अपने नौजवानों की रहनुमाई करें, उन पर निगरानी करें, उनकी फिक्र करें और हमारे नौजवानों को ये बावत कराएं सरपरस्त वालिदैन और मुआशरे के जिम्मेदारों के फिक्रमंद हैं। कभी नौजवान आपसे करीब होंगे अल्लाह के बंदों और हमेशा आपने अपने नौजवानों को डांटा है, हमेशा छिड़का है। नतीजे में नौजवान आपसे आकर कुछ नौजवान पूछते ही नहीं, कुछ आपने कहते ही नहीं। क्यों? जब भी आए आपसे कुछ पाया नहीं, हमेशा डांट पड़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों को करीब करना भी बहुत बड़ा हुनर है। इसलिए मैं सरपरस्तों से बुजुर्ग अहबाब से गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों पे नजर रखिए, मुस्कुरा कर आप उनसे गुफ्तगू कीजिए, उनके प्रॉब्लम मालूम कीजिए और उनकी सही रहनुमाई कीजिए। आगे कौन सा मैदान इंतखाब करना है आप उसको मशवरा दीजिए। और दीनी नहीं है नौजवानों से अदब की गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ अल्लाह की खातिर आपने लोगों की सोहबत और उलमा की सोहबत इख्तियार की है। उलमा तैयार है आपको बनाने के लिए। आइएगा उलमा के पास, अपने मसाइल को रखिएगा, अपने दीन की हालत को बेहतर बनाइएगा। तो यही कुछ चीजें हैं जो सप्लीमेंट में काम आएंगे इंशाअल्लाह। हम कुछ देने की कोशिश करेंगे, हमारी दीनी हालत भी बदलेगी और हमारी दुनियावी हालत भी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होगी। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जवानी जो जिंदगी का सुनहरा दौर है इस दौर की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जवानी को अल्लाह की बंदगी में कमाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह तआला सही मायने में नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरत का तरफदार बनाए, आखिरत का तरफदार बनाए, वक्त की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दोस्तों को नेक बनाए, दोस्ती में अल्लाह दीनदारी को ले आए, दोस्ती में अल्लाह अल्लाहियत को ले आए। अल्लाह हमारी तन्हाई को भी बेहतर बनाए, हमारी इस्लाहियत को भी अल्लाह बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए।
پرہیزگار بنائے، اور جب تک اللہ ہم سب کو اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے، اور خاتمہ میں اللہ اپنی دین پر فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔